السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور آئیں قرآن مجید پڑھیں کے لفظی ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سورہ النساء کی آیات نمبر 10 اور 11 کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔ اِنَّ بے شک، اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو، یاکلون وہ کھاتے ہیں، اکلا یاکلو کھانا، یاکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کا مال، ظلماً ظلم کرتے ہوئے، ظلم کے طریقے سے، انما بے شک، یاکلون وہ کھا رہے ہیں، وہ بھر رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطونہم اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون اور عنقریب وہ جلیں گے یا وہ ڈالے جائیں گے۔ سلوا سلا یسلی ڈالنا، سیصلون عنقریب وہ ڈالے جائیں گے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یاکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کا مال، ظلماً ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون اور عنقریب وہ جلیں گے، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہے اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ قرض ہے یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا۔
یوسیکم تاکید کرتا ہے تمہیں، وصیت کرتا ہے، وسا یوسی اوسا یوسی وصیت کرنا، اوسا اس نے وصیت کی، یوسی وہ وصیت کرتا ہے، یوسیکم وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یوسیکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مرد کے لیے، مثلو حظٍ مانند حصہ ہے، الانثیین دو عورتوں کے، حظ الانثیین یعنی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، فَإِن پھر اگر کننا ہوں وہ، نساء عورتیں، فوق اثنتین دو کے اوپر، یعنی دو سے اگر زیادہ عورتیں ہوں، فَلَہُنَّ تو ان کے لیے ہے، ثلث دو تہائی، ما جو ترکا اس میت نے چھوڑا، وَإِن اور اگر کانت ہو وہ، واحدۃ ایک عورت، فلہا تو اس کے لیے ہے، النصف آدھا، والابوائی ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں والدین میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا اس میت نے چھوڑا، ان اگر کانا ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَإِن پس اگر لم یکن نہ ہو، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ووارثہ اور وارث ہوں اس کے، ابواہ اس کے ماں باپ، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے ہے، الثلث تیسرا حصہ، فَإِن پھر اگر کانا ہوں، لہو اس کے، اخوتن بہن بھائی، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے ہے، السدس چھٹا حصہ، من بعد اس کے بعد، وصیتن وصیت پوری ہونے کے، یوسی وصیت کر جائے، بہا اس کی، او یا دائنن قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں جانتے تم، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع میں، فریضۃً یہ فریضہ ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً خوب علم رکھنے والا، حکیماً خوب حکمت والا۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ یوصیکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، فَإِن كُنَّا نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا تو ان کے لیے دو تہائی حصہ ہے، ما ترکا جو میت چھوڑ جائے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر عورت ایک ہی ہو اس کی وارث، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف ہے، یعنی جو ترکہ اس نے چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس عورت کا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ یعنی والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارکا اس میت نے چھوڑا، ان کانا اگر ہو، لہو ولدن اس کی کوئی اولاد، یعنی اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
اور اگر اس میت کی کوئی اولاد نہیں ہے ووارثہ ابواہ اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا لہو اخوۃ اس میت کے بہن بھائی ہوں فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت یوصی وہ وصیت جو اس نے کی ہے پورا کرنے کے بعد بہا اس کی جو وصیت کی ہے او دین یا جو اس نے قرض دینا ہے اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو چیز بچ جائے اس میں سے وراثت ہے۔ اباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لا تدرونا تم نہیں جانتے ایہم ان میں سے کون اقرب لکم نفعا تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لیے۔ فریضتاً یہ ایک فریضہ ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً خوب علم رکھنے والا حکیماً خوب حکمت والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔